ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم علماء کرام، ارباب علم و دانش، میزبان مکرم، برادر عزیز حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم، آج 17 اگست 2024 ہم یہاں جامع مسجد شیبی میں مختصر سے وقت کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ جس طرح گاڑی میں ایندھن نہ ہو تو اس کا منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جب تک اعمال میں اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو وہ بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جبکہ فرائض کی ادائیگی بھی گراں گزر رہی ہے تباہ پر، آپ احباب اس قدر کثیر تعداد میں حضرت کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوائے اللہ کے کرم کے کسی اور بات کا دخل نہیں۔ ہمارے فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کی مطبوعہ کتب ہمارے وفاق المدارس کے نصاب میں بھی شامل رہیں، ہم نے پڑھی، اب تو خیر نہیں ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی۔ وہ بہت ہی عمدہ انداز میں، کہانی اور حکایت کے انداز میں امت کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر کے دوران حمام میں گیا۔ اس زمانے میں صابن نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی اور گھاس خاص قسم کی یہ صابن کا کام دیا کرتے تھے۔ فرمانے لگے میں نے حمام والے سے کہا کہ مجھے مٹی دو تاکہ میں صفائی حاصل کروں۔ اس نے مجھے مٹی دے دی۔ جیسے ہی وہ میں نے مٹی اپنے چہرے کے قریب کی تو اس میں سے مجھے خوشبو کی لپکیں آنے لگی۔ انہوں نے اس سارے واقعے کو اور حکایت کو منظوم کر دیا کہ فرمایا گلے خوشبوئے در حمام روزے۔ اب اکاش کہ آپ فارسی سمجھتے ہیں، آپ میں سے جو پرانے احباب ہیں وہ تو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی آوی، کہ از بوئے دلاویز تو مستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، حمام والے سے کہا مجھے مٹی تو پکڑاؤ نہ ذرا میں صفائی حاصل کروں۔ حمام والے نے مٹی پیش کی، فرماتے جیسے ہی میں نے اپنے چہرے کے قریب کی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ مٹی نہیں ہے، یہ تو مشک اور عنبر ہے۔ بدو گفتم
کہ مشکی یا عبیری، فرماتے ہیں میں نے مٹی سے خطاب کرنا شروع کیا، کم وقت مشک ہے، عنبر ہے، مٹی تو کہیں سے بھی نہیں، اس قدر خوشبو ہے تجھ میں کہ ازبوئے دلاوے تو مستم۔ اب سنیے مٹی کیا کہتی ہے، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ اس مٹی نے کہا سعدی میں تو بس چلا لگانے آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا میرا پیر و مرشد مجھے اتنا قیمتی بنا دے گا، میں تو ناچیز مٹی ہوں، لیکن کچھ عرصے کے لیے پھولوں کے پودوں کے ساتھ رہی ہوں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، پھولوں کی پتیاں ٹوٹتی مجھ پر گرتی، میرا کوئی کمال نہیں، ان پتیوں نے مجھ میں بھی خوشبو پیدا کر دی ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میں تو مٹی ہی ہوں سادی، مجھ میں کوئی کمال نہیں، مجھ میں جو بھی خوبیاں ہیں میرے مرشد کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، علماء تشریف لا رہے ہیں، آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، آپ کی سعادت، آپ مستفید ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کے اسباب، آپ ان کو بھی دہرا رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا آپ سے گفتگو کرنے کا، تو میں آج کی گفتگو میں صرف 4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی جی؟ الحمدللہ 4 باتیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں تو شریعت کے یہ 4 قوانین ہیں جن پر شریعت کی بنیاد اور عمارت موجود ہے۔ سب سے پہلا قانون، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سبق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے۔ اگر صرف منانے کے لیے ہوتی تو بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹتے نظر نہ آتے، پھر خباب ابن ارت کی کمر پر بڑے بڑے گڑھے نظر نہ آتے۔ صحابہ کرام جب فتوحات کے دروازے کھل گئے تو باہمی دعوتوں میں، باہمی مجلسوں میں مشکل اوقات کا مذاکرہ کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خباب سنا ہے تم پر بڑی مشکلات گزری، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہوا۔ عرض کیا امیر المومنین بتانے کی بات نہیں ہے، میری کمر سے کرتا اٹھا کر دیکھ لو مجھ پہ کیا گزری ہوئی۔ فرماتے ہیں اس کا کمر سے کرتا جو اٹھایا تو گوشت کی ایک بوٹی بھی باقی نہیں۔ ایسے نہیں دین ہم تک پہنچ گیا حلوے مانڈے کھا کھا کے عزیز، بڑی قربانیاں ہیں ان کے پیچھے، بڑی زندگیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ زندگیاں جن کے سجدوں پر فرشتے بھی رشک کیا کرتے ہیں۔ صرف منانے کے لیے اگر سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو کربلا میں حسین کیوں ذبح ہو جاتے؟ احد کے میدان میں چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کیوں نظر آتے؟ وہ بھی منا لیا کرتے سیرت۔ تو پہلا ضابطہ، پہلا قانون اور پہلا اصول انشاءاللہ آپ اپنے دلوں میں جمع کر جائیں گے کہ ہمارے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر اس جواب میں آپ کی جوانی شامل ہو جائے تو میں قربان۔ پھر پوچھتا ہوں آپ سے، کیونکہ یہ سبق یاد کر، کچھ تو حضرت آپ کو اسباق بتا رہے ہیں، کچھ مجھ ناچیز سے بھی آپ لے لیجئے۔ میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے۔ دوسرا ضابطہ اور قانون، آقا کی سیرت کو امام بنائے بغیر سفینہ حیات ساحل بکنار نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے حضرت مولانا مکی صاحب اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، ان سے سنا، آپ کی گوش گزار کا، بڑا ہی دلچسپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ یہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد پھر وہ مرضعات، دودھ پلانے والی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، دائیاں، وہ آ گئی مکہ،
اور پھر وہ تلاش کرتی رہیں، امراء کے بچوں کو لے جاتی رہیں، آخر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گود کو سعادت عطا فرمائیں گے، یہ قرا حلیمہ سعدیہ کا نام نکلا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، معروف بھی ہیں، مشہور۔ میں اس سے آگے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے فرزند ارجمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتی ہیں جیسی میں نے سینے سے لگایا، میرے دل کی دنیا میں بھی انقلاب آ گیا، میرے تن کی دنیا بھی بدل گئی، میرے من کی دنیا بھی بدل گئی۔ فرماتی ہیں سینے سے لگا کر اب میں اپنی سواری کی طرف جانے لگی ہوں، جہاں میرے شوہر، کیا نام تھا ان کے شوہر کا جی؟ اتفاق سے میرے بھی ذہن سے نکل گیا، اللہ ابھی آ جائے گا ذہن میں انشاءاللہ۔ میرے شوہر منتظر تھے کہ حلیمہ آئے تو ہم اپنا سفر شروع کریں، سارا قافلہ تو پہلے ہی روانہ ہو گیا۔ فرماتی ہیں میں خرامہ شاداں اور فرحاں اپنی سواری کی طرف جا رہی ہوں، دور سے دیکھا تو شوہر نے کہا حلیمہ جلدی آؤ جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ فرماتی میں نے قدم تیز کر دیے، اپنی سواری کے قریب پہنچی، پوچھا کچھ لے آئی ہو؟ ہاں یہ ایک بچہ ملا ہے، لے آئی ہوں۔ فرمانے لگے اچھا بیٹھ جاؤ سواری پر۔ اب جیسے ہمارے ہاں عزیز دوستو موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا رواج ہے کہ شوہر بیٹھتا ہے پیچھے اور گھر والی بیٹھتی ہے آگے۔ سارے خاموش ہو گئے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، اصل بات تو یہی ہے، وہ پیچھے بھی بیٹھے تو وہ بھی آگے ہی، حکم تو اسی کا چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں ترتیب ہے موٹر سائیکل پر آپ آگے بیٹھتے ہیں اور اہلیہ پیچھے بیٹھتی ہیں، بالکل یہی عرب میں بھی تھا۔ اونٹنی پر، خچر پر، گھوڑے پر جب سواری ہوتی تھی تو اہلیہ پیچھے بیٹھتی تھی اور گھر والا آگے بیٹھتا تھا۔ اب کیا ہوا جی، انہوں نے کہا بھی جلدی سے بیٹھو ہم اپنے قافلے کو جا ملیں۔ بیٹھ گئے، شوہر آگے اہلیہ پیچھے۔ اب اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خاص اس کو ایک ایڑی لگائی جاتی ہے اٹھنے کے لیے، وہ اٹھے ہی نہ۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی اس نے کھانا بھی کھایا، گھاس بھی کھایا، پانی بھی پی لیا، آرام بھی کر لیا، اسی پر ہم سواری کر کے آئے بھی ہیں، سفر کر، اب کیا ہو گیا، اٹھتی کیوں نہیں؟ تو حلیمہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، لگتا ہے اس پر وزن شاید زیادہ ہو گیا، کافی دیر سے بیٹھی ہے تو اس کے جوڑ جو ہے نا وہ جم گئے ہیں، تو تھوڑا اس کو وارم اپ کرتے ہیں، آپ اتر جائیے اور اس کو لے کر تھوڑا سا پیدل چلائیے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی، پھر چلے چلے۔ تو بہت اچھی بات۔ شوہر اتر گئے، دعا کریں نا ان کا نام میرے ذہن میں آ جائے، اللہ اکبر، بہت ہی آسان سا ہے۔ شوہر اتر گئے اور حلیمہ کو بٹھائے رکھا کہ آپ بیٹھی رہیں، بچہ بھی ہے آپ کے ساتھ۔ جیسے ہی اترے اونٹنی کو اشارہ کیا، وہ جمپ لگا کے کھڑی ہو، اس کی مہار پکڑی، وہ نکیل جو تھی، اور اس کو پیدل چلانا شروع کیا، وہ بے تکلف چلنا شروع ہو۔ جب کچھ قدم اٹھا لیے اور یہ اندازہ ہوا کہ اب یہ ٹھیک ہوگی تو پھر اونٹنی کو بٹھایا، اس پر سوار ہوئے، پھر اس کو چلنے کا اشارہ کیا، اس نے چلنے سے انکار کر۔ حارث نام تھا ان کے شوہر کا، حارث نام۔ حارث کہنے لگے حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو یہ نہیں چلتی، میں اترتا ہوں تو یہ چل پڑتی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو حارث کہنے لگے پھر میں سمجھ گیا۔ حارث وہ بات سمجھ گئے جو آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی عزیز دوستو۔ حارث نے کہا حلیمہ میرا دل کہتا ہے جس بچے کو لے کر تو پیچھے بیٹھی ہے، ان لہذا الولد لشأن، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی شان والا بچہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا یہ پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے اور بچہ پیچھے بیٹھے، آؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم نو مولود کو لے کر آگے بیٹھو، ارے حارث تو کیا ساری کائنات محمد کے پیچھے ہوگی۔ جیسے ہی ترتیب بدلی، اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے اپنے سے آگے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر کراس کر کے چلے۔ دوسرا اصول یاد رکھنا، جب تک رحمت عالم کی سنتوں کو، ان کی شریعت کو امام نہیں بناؤ گے، آگے رکھ کر نہیں چلو گے، مقتدی نہیں بنو گے، بات نہیں بنے گی عزیز۔ نہ ڈالروں سے بننی ہے بات، نہ معاہدوں سے بننی ہے بات، نہ ہتھیاروں سے بننی ہے بات، رب کعبہ کی قسم بات بنے گی محمد مصطفیٰ کی اتباع سے، اور بنائے گا محمد کا رب انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے نا
اتنی بڑی سعادت. ابھی میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کروں. ہم جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، تو امام بھی سجدہ سہو کرتا ہے اور مقتدی بھی سجدہ سہو کرتے ہیں. لیکن اگر اس کا عکس ہو جائے، امام سے کوئی غلطی نہ ہو، مقتدیوں میں سے ہر ایک سے غلطی ہو رہی ہو، اور ایک نہیں بار بار غلطی ہو رہی ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ مقتدی کو یا امام کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا. اللہ نے دنیاوی عام ایمان کی یہ عزت بنائی ہے کہ اس کی نماز کا کمال مقتدیوں کی غلطیوں اور خطاؤں پر پردہ ڈال دیتا ہے. امام بھی سزا سے محفوظ، مقتدی بھی سزا کہہ لو اس کو یا جرمانہ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو کہ اضافی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے 2 سجدے. تو اللہ نے عام ایمان کی اتنی عزت بنائی ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو تو غلطیاں معاف ہیں. تو بتاؤ جو کونین کا امام ہے، جو انبیاء اور رسل کا مقتدا ہے، جو جس کی تعریف کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. بہادر شاہ ظفر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار. اس کی حضرت میں نے نعت کری، میں نے کہیں نہیں سنی تھی، آج تک کسی سے نہیں سنی تھی. ہمارے طیب صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں. فرمایا اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، ناز ہے اس کو، ناز. یوں تو ساری کائنات اس نے بائی آرڈر بنا دی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن کہا آسمان بلند تا حد نگاہ آسمان، کن کہا زمین کا قالین بچھ گیا، کن کہا پہاڑ مضبوط اور مستحکم کھڑے ہو گئے، کن کہا دریاؤں کی روانی وجود میں آ گئی، کن کہا آسمان سے قطرہ قطرہ بارش ٹپکنے لگی، کن کہا موسم تبدیل ہو گئے، کن کہا راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن کہا صبح کو سویرا مل گیا. ساری کائنات کو اللہ نے کن سے بنایا، لیکن کسی مخلوق پہ اللہ نے ناز نہیں کیا. ایک ہے، بس ایک ہے، بس ایک ہی ہے محمد مصطفیٰ، جس کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تجھے کن کہہ کر نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ کن اتنا عظیم نہیں جتنا محمد عظیم ہے. تو اللہ کیسے بنائے گا؟ حسان نے بتا دیا، حسان نے بتا دیا. اللہ نے رحمت عالم کو کن کہہ کر نہیں بنایا، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے بنایا جیسے محمد نے خود بتایا. صلی اللہ اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات، اے کہ تیرا سر نیاز حد کمال بندگی. کیوں نہ قربان جاؤں اپنے آقا پر، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ اللہ کا فرشتہ بلکہ فرشتوں کا سردار سید الملائک جبرائیل بھی رحمت عالم کی خدمت میں خادم بن کر حاضر ہوتا ہے. جن کی عظمت کا یہ عالم عزیز دوستو کہ جنت اللہ نے بند کر رکھی ہے تمام انبیاء کے لیے بھی جب تک محمد عربی کا قدم جنت میں نہ لگ جائے. جن کی عظمت کا یہ عالم کہ جنت کی چابی رحمت عالم کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے. جن کی عظمت کا یہ عالم کہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہستی ہے محمد الرسول اللہ، لیکن ان کی عاجزی کا یہ عالم، ان کی تواضع کا یہ عالم کہ ساری رات میرے آقا سجدے میں گزار دیتے ہیں. ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک رات اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میں گھبرا گئی کہیں میرے آقا کی انتقال نہ ہو گیا. فرماتی ہیں کچھ دیر انتظار کیا، پھر قریب ہو کر ان کی ایڑی پر ہاتھ لگایا تو ایڑی کی گرمائش سے محسوس ہوا کہ میرے آقا موجود ہیں بحمد اللہ. فرماتی ہیں پھر میں نے ذرا ان کے سجدے کی جگہ پر اپنا کان لگایا، ذرا سنوں تو صحیح نا. ساری رات گزر رہی ہے، میرے آقا اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، اہل بیت کے لیے مانگ رہے ہیں. فرماتی ہیں میں نے جو کان لگایا میرے کانوں میں آواز گونجی اللہم اغفر لی امتی.
اے کہ تیرا سر نیاز حد کمال بندگی، اللہ چاہتے ہیں ساری کائنات میری عبادت کرے. ان من شیء الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقہون تسبیحہم. آسمان کی بلندی میں اللہ کی عبادت، زمین کی پستی میں اللہ کی عبادت، سورج کے دہکنے میں اللہ کی تسبیح، چاند کی لمعانیت میں اللہ کی تسبیح، ستاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ کی تسبیح، پھولوں کی مہک میں اللہ کی تسبیح، انادل کی چہک میں اللہ کی تسبیح. ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اور کرو اور کرو اور کرو. لیکن جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں بہت تسبیح کر لی، تھوڑا آرام کرو. قم اللیل الا قلیلا، کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا. اے کہ تیرا سر نیاز حد کمال بندگی، اے کہ تیرا مقام عشق قرب تمام عین ذات صلی اللہ. دوسرا ضابطہ اور قانون میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر چاہتے ہو منزل کو پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی شریعت کو امام بنا کر چلیے. تیسرا قانون، تیسرا ضابطہ اور تیسرا اصول عرض کرتا ہوں عزیز دوستو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر شریعت، ان کی تمام سنتیں، ان کا لایا ہوا دین مستقیم، اس کی اساس اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. عقیدہ اور چوتھا اور آخری اصول، اسی پر انشاءاللہ بات کی ہم تکمیل کریں گے. چوتھا اصول ہے عزیز دوستو کہ جب اگر عقیدہ توحید میں بے وفا ہو، اگر اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی پاور، اس کے اختیار میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا، تو یاد رکھنا سارے سجدے، ساری تسبیحات، سارے حج، سارے عمرے ضائع نہیں، تمہارے منہ پہ اللہ مار دے. جاؤ جس کے لیے کر کے آئے ہو اسی سے جا کے جنت لے لو، میرے لیے کیے ہوتے تو پھر میں تمہیں دیتا. اور یہ بات کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے فلسفہ رکھ رہا ہوں، یہ اللہ نے دو ٹوک انداز میں قرآن کریم میں کہا کہ شرک کرنے کی اجازت اللہ نے کسی کو نہ دی. ہم تو بہت ہی عام لوگ ہیں، ہماری تو کیا حیثیت، انبیاء کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی ضابطہ ہے اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء اور رسل کے لیے یہی قانون کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ اتنے دو ٹوک الفاظ، عربی جو ہے نا بہت ہی بے تکلف ہے، اس میں آپ جناب کا تکلف نہیں. یہ ہماری اردو ہے، اس میں تو بھی ہے، تم بھی ہے، پھر آپ بھی ہے. عربی میں بہت بے تکلفی ہے، یہ قانون کی زبان ہے نا، اس میں تکلفات نہیں ہیں تاکہ کسی کو رعایت نہ مل جائے. یہاں آ کر بڑے سے بڑا عالم بھی ترجمہ کرتے ہوئے لرزتا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہاں میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو میرے والد مرحوم سید عبد المجید ندیم کیا کرتے ہیں. فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے محبوب آپ کے لیے بھی یہی قانون، آپ کے لیے بھی یہی ضابطہ، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی دستور تھا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ادھر دیکھنا، جس نظر سے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے تو نے کسی اور کو دیکھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے محبوب
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر باقی بچتا ہی کچھ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تجھے خلاصہ کائنات بنایا، کوئی شک نہیں کہ تجھے حسن کائنات کا نقطہ انتہا بنایا۔ میں نے تو تیرا چہرہ ایسا منور کیا کہ بڑے بڑے کفار تجھے دیکھ کر ہی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ مشہور شاعر ہیں جن کو شاعر رسول کا لقب بھی ملتا ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مشہور وہ رباعی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ہمارے بچہ الحمدللہ اس کو پڑھتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت حسان نے اسلام کیسے قبول کیا، شاید آپ کے سامنے یہ بات پہلے نہ آئی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی بہت عظیم شاعر تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت جو تھی وہ حجویہ شاعری تھی، یعنی وہ مذاق اڑانے کے ماہر تھے، دشمنوں کی تنقید کرنے کے ماہر، ان کے عیوب کو رائی کو پہاڑ بنانے کے ماہر، ان کے جوکس بنانے کے ماہر، وہ اس میں بہت ہی ماہر تھے اور بڑے معروف۔ ایک دفعہ کفار آئے، مشرکین آئے حسان ابن ثابت آ کر کہنے لگے حسان ہم تمہارے لیے بہت سا مال و متاع لے کر آئے ہیں، دراہم ہیں، دنانیر ہیں، قبول کیجیے۔ حسان کہنے لگے مفت میں تو نہیں لاتے تم، کوئی کام ہوگا، پہلے مجھے کام بتاؤ۔ کہنے لگے کام بڑا ہی آسان ہے، آپ کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس ایک مہربانی کرو، یہ جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے نا محمد، اس کے خلاف کوئی ایسی شاعری بناؤ کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، نفرت کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا یہ جب ہم تبلیغ میں جاتے تھے نا تو وہاں ممبر سے بات ہوتی تھی کہ جو عالم نہیں ہے نا وہ حدیث نہ بیان کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بیان سنتے سنتے بعض دفعہ سو بھی جاتے ہیں۔ تو ممبر سے ایک حدیث چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں نیند آتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دوسری حدیث شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ آدھا حصہ پہلی حدیث کا، دوسری آدھا حصہ دوسری حدیث کا، اس کو لے کے ایک نئی حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ تو بہت توجہ سے سنیں۔ میں نے عرض کیا یہ حسان کے اس دور کا واقعہ ہے جب وہ ابھی مسلمان، کہیں آپ یہ فتویٰ نہ لگا دیں دیکھو جی یہ فیصل صاحب کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ بہت توجہ سے سنا کریں باتوں کو، اور صرف لذت کے لیے نہیں بلکہ دلوں میں اترنے دیا کیجیے۔ یہ جو کیفیات ابھی آپ کو میسر ہیں نا، نہ یہ آپ کو انٹرنیٹ پر ملتی ہیں، نہ یوٹیوب پر ملتی ہیں، اور نہ یہ گھر میں ملتی ہیں، یہ اللہ کے گھر اور اہل اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حسان کہنے لگے یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، یہ تو میں ضرور کر لوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں ماہر ہوں اس کام میں، لیکن ذرا ایک مہربانی تم بھی تو کرو نا، میں تو جانتا ہی نہیں کہ محمد کون ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارا ماں جایا ہے، تمہیں پتا ہے وہ کیسے سوتا ہے، کیسے جاگتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، ایک مہربانی کرو، اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو مجھے بتا کے جاؤ، باقی میرا کام ہے میں اس عیب کی رائی کو پہاڑ بناؤں۔ غور سے سننا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہیں پتہ نہیں کیوں آج اپنے نبی کی سیرت اچھی نہیں لگتی، سنت اپناتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کفار اور مشرکین نے حسان کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ حسان 40 سال سے زیادہ ہو گئے عبداللہ کے یتیم کو دیکھتے دیکھتے، آمنہ کے لال کو پرکھتے پرکھتے عمر گزر گئی ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آج تک محمد میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آیا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں خوبیاں نظر آتی، پتہ نہیں ہم کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائے پھرتے ہیں، کبھی چہرہ کسی کی طرح، کبھی لباس کسی کی طرح، کبھی بال کسی کی طرح، کبھی کاروبار کسی کی طرح، کبھی شادیاں کسی کی طرح۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم کوئی بے بنیاد ہیں، ہم کوئی بے وارث ہیں، کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے، کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا نہیں ہے کیا؟ حسان کہنے لگا بھئی جب تمہیں عیب پتہ نہیں تو میں کیسے بناؤں؟ میں کوئی جھوٹا شاعر تو نہیں ہوں، ہماری شاعری تو پورے عرب میں جاتی ہے، میں آج جھوٹ لکھ دوں کل کو وہ ثابت ہو جائے کہ یہ تو حسان نے جھوٹ کہا تو میری تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ وہ کہنے لگے حسان ہم اپنا ہدیہ بڑھا دیتے ہیں،
یہ عیب ڈھونڈنے والا کام بھی تم خود. حسان کہنے لگے میں کیسے کروں، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوتے ہیں. ہم بتاتے ہیں نا، ہم یہ جو ہوتے ہیں نا آستین کے سانپ، اللہ ان سے حفاظت. یہ جو منافق ہوتے ہیں، یقین فرمائیے اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے نقصان پہنچایا. کہنے لگے وہ فلاں راستہ ہے، روزانہ وہاں سے جاتے ہیں، تم وہیں بیٹھ جاؤ، وہ تمہارے سامنے سے گزریں گے، ان کی چال دیکھنا، ان کے رخسار دیکھنا، ان کے بال دیکھنا، ان کے اعضاء دیکھنا، ان کی رفتار دیکھنا. تم تو شاعر ہو نا، تم بڑے حساس ہوتے ہو، سینسیٹیو ہوتے ہو، کوئی نہ کوئی عیب تمہیں بھی مل جائے گا. نبی حسان کہنے لگے چلو ٹھیک یہ کرتا. چلے گئے. یہ گھڑی ٹھیک ہے حضرت، گھڑی ہے سامنے. لو پھر آج آپ کی خیر نہیں ہے، گھڑی ہے ہی نہیں سامنے. حسان نے وہاں ڈیرا لگا لیا جی، جس کو اردو میں کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ ابھی آتا ہے محمد بن عبداللہ، دیکھتا ہوں ہیں کیسے. اب اس نے تو دیکھا ہوا تھا ایروں غیروں کو، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کون آنے جا رہا ہے. یہ وہ آنے لگا ہے کہ جب فرش پہ چلتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی مچلتے ہیں، کہیں تو زیارت ہو جائے. اچھا یہ معراج کی جو واقعہ ہے وہ تو احادیث میں آیا ہے، اس کے حکم، اس کے عبر، اس کے بصائر پر علماء نے بہت کلام کیا، بڑی کتب لکھی گئی. میں یہاں ایک اپنی عاجزانہ اور طالب علمانہ سی بات کرتا ہوں، اگر اس میں کمی ہو تو حضرت کو پوری اجازت ہے ڈنڈا اٹھا کے بھی میری اصلاح کریں. ہم تو علماء کے جوتوں کے خاک کے بھی خادم ہیں انشاءاللہ، ہم خود تو کچھ بھی نہیں. مجھے یہ لگتا ہے اللہ نے جب سے جنت کو بنایا تھا اس کو بتایا تھا کہ تجھے محمد کے لیے بنایا. اور جنت الفردوس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے روزانہ 5 مرتبہ. باقی ساری جنتوں کو اللہ نے بنا کے سیل کر دیا ہوا، ہم میں سے ہر ایک کی جنت بنا کے پیک ہو گئی. آپ کو چابی دی جائے گی، آپ اپنی چابی سے پہلی مرتبہ خود اپنی جنت کا دروازہ کھولیں گے اور داخل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم 0 میٹر گاڑی لیتے ہیں نا، یہ بھی اتنی 0 میٹر نہیں ہوتی. یہ جو ٹرائی ہو کے آتی ہے اپنی فیکٹری سے بھی اور پھر یہاں پر بھی آتی ہے تو پھر اس کو چلاتے بھی ہیں، اس میں پہلے سے پیٹرول بھی. لیکن جنت کے 0 میٹر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے اندر داخل ہونا. آپ سب کی جنت عام جنت اللہ نے جب سے بنائی وہیں چھوڑ دی. آپ جائیں گے اس کو افتتاح فرمائیں گے، لیکن جنت الفردوس عام جنت نہیں ہے. جیسے ہمارا نبی انبیاء اور رسل کا امام ہے، فردوس ساری جنتوں کی امام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا روزانہ 5 مرتبہ اللہ اس سے اعلان فرماتے ہیں ازدادی حسنا لاولیائی وازدادی طیبا لاولیائی. اے جنت میرے خاص بندوں نے تجھ میں آنا ہے، آج 5 مرتبہ روزانہ، آج اپنے میک اپ کو اور زیادہ کرو، آج اپنی خوشبو کو اور زیادہ کرو. تو جنت مچلتی تھی، تڑپتی تھی، وہ کب آئیں گے جن کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے، وہ کب آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو شب معراج میرے آقا کو جنت کی سیر کروائی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ آقا کے یقین میں اضافہ ہو جائے. رب العزت کی جلالت کی قسم 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل کے یقین کو اکٹھا کرو تو محمد کا یقین سب سے بلند ہو جائے. وہ جو چکر لگوایا تھا نا، وہ اللہ نے جنت پہ رحم کھایا تھا کہ چلو ایک جھلک تجھے دکھا دیتا ہوں تاکہ تو ذرا اور شوق سے میک اپ کر لے، اور زیادہ معطر ہو جائے کہ اسی نے تجھ میں بسیرا کرنا. وہ محبوب آ رہے تھے، حسان بیٹھے ہیں، نگاہوں میں تنقید ہے، انتظار ہے، کوئی عیب نظر تو آئے نہ. ابھی بناتا ہوں ان کے خلاف شاعری پر مبنی نظم اور ان کے دشمنوں کو موقع دیتا ہوں مذاق اڑانے کا. اتنے میں اللہ کا رسول آتا ہوا دکھائی دیا. جیسے ہی میرے آقا کا چہرہ، سبحان اللہ، کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ جس کو آقا کے چہرے سے تشبیہ دے سکے. یہ میرے الفاظ نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں. شاگردوں نے پوچھا ان سے حدیث پڑھتے ہوئے کہ حضرت ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا. آپ نے تو براہ راست ان کے چہرے کی زیارت کی. فرماتے ہیں ما رأیت احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں.
شاگرد کہنے لگے اچھا کچھ تو بتائیں نا، کچھ ہم امیجن تو کر سکیں نا، ہم اپنے خیالات میں تو لا سکیں کہ ایسا چہرہ تھا۔ تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ اپنے آقا کے چہرے کو یوں دیکھ کر یوں لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، جیسے آسمان کا سورج میرے آقا کے چہرے کا بوسہ لینے فرش زمین پہ آیا ہوا۔ اور یہی گواہی جبرائیل نے بھی دی، قلبت مشارق الارض ومغاربہا، کہ میں نے پوری کائنات کو گھوم کر دیکھا ہے، انبیاء کے پاس آتا تھا، سارے انبیاء کا حسن دیکھا، سب کا زہد دیکھا، سب کی نبوت دیکھی، سب کی ولایت دیکھی، سب کی چہرے کی ملاحت دیکھی، سب کو دیکھنے کے بعد میں قسم کھا کے کہتا ہوں لم ارى احدا احسن اجمل اکرم اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی جیسا محمد جیسا حسین کوئی نہیں۔ میرے آقا، وقت نہیں ہے عزیز دوستو، 5 منٹ ہیں، آقا تشریف لائے، اب ان کے حسن و جمال پر ہم کبھی زندگی رہی تو حاضر ہوں گا، پھر اس پر انشاءاللہ موضوع لے کر بات کریں گے۔ حسان ان کو دیکھتے ہی قربان ہو گئے، دیکھتے ہی قربان، کوئی بات نہیں ہوئی واللہ، کوئی سلام دعا نہیں ہوئی، کوئی آنکھوں میں کوئی آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں نا جس کو، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے، ارے وہ بھی نہیں ہوئے، رب العزت کی قسم۔ تو حسان نے دیکھا اور اپنا دل نکال کر محمد کے قدموں میں رکھ دیا، وہی بیٹھے بیٹھے نعت بنائی۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی نعت تھی، پتہ نہیں کیوں اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہو۔ تو یہ صاحب ذرا کوشش کرنا اس کو لینا کبھی اپنے پاس، اللہ کرے مجھے یاد آیا۔ فرمایا لما رأيت انوارہ سطعت، کیا میں ترجمہ لما رأيت انوارہ سطعت وضعت من خیفتی کفی على بصری خوفا على بصری من حسن صورته فلست انظره الا على قدری فروح من النور فی جسم من القمر۔ حسان کہہ رہے ہیں محمد کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے چودھری کا چاند سنہرا لباس پہن کر فرش زمین پر اتر آیا ہو۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، سارے دراہم، سارے دنانیر، سارا انعام و اکرام ایک چادر میں بند کیا، اس کو گٹھڑی بنا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے کفار کے پاس چلے گئے۔ وہ ساری گٹھڑی جا کر ان کے منہ پر ماری اور فرمانے لگے کتنے نادان ہو تم، عقل کے غلام ہو تم، ابلیس کے پجاری ہو تم، مجھے کس کام پر لگا دیا؟ محمد کے خلاف شاعری کروں، ان کے خلاف عیب تلاش کروں؟ میرا اعلان سن لو، عیب موجود ہونا تو دور کی بات، میں گواہی دیتا ہوں عیب محمد کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ وہ کہنے لگے حسان یہ کیا ہوا؟ ہم نے تمہیں کلام بنانے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تمہیں شاعری کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ حسان کہنے لگے تم نے مجھے کلام بنانے بھیجا، رب نے میرا کام بنا دیا۔ پھر ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں حسان نہیں، آج کے بعد میں محمد کا غلام ہوں۔ جن کا چہرہ اتنا حسین، جن کی ذات اتنی سراپائے افتخار، ذرا سوچو ان کا لایا ہوا دین کتنا حسین۔ اسی دین سے وابستہ ہو کر بکریاں چرانے والے تخت و تاج کے وارث بنے ہیں، اور اسی دین کو چھوڑ کر آج ایٹم بم رکھنے والے در در کے بھکاری نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین ہی سب کچھ ہے، ہمارے لیے اسلام ہی سب کچھ۔ تو یہ 4 اصول میں نے آج آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جیسے حضرت کا دیا ہوا سبق آپ یاد رکھتے ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں اپناتے ہیں۔ ان 4 اصولوں کو نہ صرف آپ یاد رکھیں گے بلکہ ان کو امام بنا کر چلیں گے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اطفال کو، اپنی نسل نو کو یہ سارے اصول ازبر کرا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیں، میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ میرے آقا کی سیرت کو امام نہیں بنائیں گے تو سفینہ حیات ساحل بکنار نہیں ہو سکے گا، زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ سکے گی۔ تیسرا ضابطہ میں نے عرض کیا، میرے آقا کے پورے دین کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ عقیدہ
توحید ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کیا کہ اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے تو پھر بات تو کمزور تو نہیں ہے، آپ پکی بات ہے۔ امتحان لے لوں حضرت، آپ بھی لیتے ہیں یہ جب چلہ مکمل ہوتا ہے؟ پھر 2 منٹ تو ہے نا ابھی میرے پاس، امتحان لے لیتا ہوں، ابھی پتہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی نے ایک ایسا حکم دیا ہے جس جیسا کوئی اور حکم نہیں، جس جیسا کوئی اور حکم نہیں، وہ عرض کرتا فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، واضح حکم ہے تمہارے لیے کہ تمہاری عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، تمہارے سجدوں کے لائق کوئی اور نہیں، تمہاری نظر و نیاز کے لائق کوئی اور نہیں۔ کون ہے؟ چلیں پاس تو ہو گئے ہیں الحمدللہ، پاس تو آپ ہو گئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ادھر آ کر بھی اگر ممتاز نمبر حاصل نہ کیے، پوزیشن نہ لی، تو پھر بات کیسے بنے؟ تو صرف اللہ نہیں کہنا، یہ دیکھو نا پھر جواب تو آپ کو پتا، میں نے تو رمضان میں بھی آخری جمعہ پڑھایا تھا، یہ سبق پڑھایا تھا شاید آپ کو۔ صرف اللہ نہیں کہنا عزیز دوستو، بات پوری کرنی ہے اللہ ہی، کیونکہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں نا کائنات میں جو کچھ کرتا ہے اللہ، بس اس ہی میں جوان بن کے دکھا دو تو میں جوان ہو جاؤں گا۔ میں اب نیئر 50 ہوں، اب اتنا علیل رہتا ہوں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کوئی نہیں تمہارا معبود، کوئی نہیں تمہارا مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کون ہے؟ ہی پر ضرب لگاؤ عزیز دوستو، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بناؤ کہ تم سب موحد بیٹھے ہوئے ہو، ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ مشکلات میں کام آنے والا مشکل کشا کون ہے؟ اور اپنے روتے ہوئے بندوں کے آنسوؤں کو پوچھ کر اپنی رحمت برسانے والا کون ہے؟ یہ کوئی نیا سبق نہیں عزیز دوستو، یہ تو وہی سبق ہے جو میرے آقا نے آپ کو سنایا تھا پاران کی بلندی پر، کپڑا لہرا لہرا کر سارے مکہ کو جمع کر کے یہی سنایا تھا کہ قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود الا اللہ، کون ہے؟ اور یہی سبق الحمدللہ ہمیں ہمارے والدین نے بھی پڑھایا، یہی سبق ہمیں ہمارے اساتذہ نے بھی پڑھایا، یہی سبق ہمیں ہمارے حضرت بھی پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھا کر بھول نہ جائے، کچھ گرد و غبار گناہوں کی، کچھ مرور ایام اس سبق کو ناپختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جلسے میں اپنے اس سبق کو تازہ کرتے رہا کرو، تو مل کر تازہ کر لیتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا، یہ آواز پاس مارک سی ہے، یہ جو آپ آواز دے رہے ہیں یہ صرف پاس ہونے کے لیے ہے، میں چاہتا ہوں اول آ کے دکھائیے۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا جددوا ایمانکم، میرے صحابہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ریفریش کرتے رہا کرو، پرانا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہم کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کروٹیں بدلتے، ڈرائیو کرتے، بچوں کو اسکول مدرسہ چھوڑتے جایا کرو، پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس سے زیادہ کیا بات ہو، لا الہ
الا اللہ. اور اجتماعی دعا تو انشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کل ہوگی. ایک چھوٹے سے فیصل کی چھوٹی سی دعا میں آپ سب بھی شامل ہو کرتے ہیں نا جی. ایک منٹ جی ابھی بات ختم ہے, ابھی آپ نے گھڑی نہیں رکھی. حضرت وہ کن کا کلام ہے؟ حضرت عارفی کا کلام ہے نا حضرت, کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. چھوڑ دو ساری دوستیاں جو اللہ سے دور لے جائیں, چھوڑ دو سارے رشتے جو دین سے دور لے جائیں. اس سوسائٹی سے تم بھی بچو, اولاد کو بھی بچاؤ, اہل و عیال کو بھی بچاؤ, جس سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. تو مل کر دعا کرتے ہیں کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. آمین. ہاں دعا پر تو یہ کہا جاتا ہے, پھر کہیں آمین. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. تجھ سے فقط مجھ کو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا, تیرا مگر ہوشیار رہوں. اور ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے. یہ جو حضرت بھی آپ کو اسباق پڑھا رہے ہیں, اپنی نیت یہ رکھا کرو, یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ سے میری یاری لگ جائے. پھر میں زبان بھی ہلاؤں تو اللہ میرے کام بناتا چلا جائے. کام بنانے والا کون ہے؟ یہیں سے حضرت نے بات فرمائی تھی اور یہیں پر میں نے بھی اختتام کیا. اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. حضرت کا جوہد, حضرت کی کوششیں, حضرت کا فکر جو آپ سب کے لیے ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اس انجمن کو ہمیشہ سجائے رکھے, مہکائے رکھے, چمکائے رکھے. اور اللہ کرے کہ آپ لوگ آئندہ چلہ سے پہلے اس فیصلے پر پہنچ جائیں کہ جگہ کم پڑ گئی. میں نے بھی ظہر کی نماز مجھے باہر نہیں مل سکی, جگہ تو میں اوپر گیا. تو آپ دعا فرمائیں, کوشش فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس ادارے میں اور زیادہ وسعت پیدا فرمائے. وما علیہ الا